السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں, اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کی؟ 4 سے زیادہ تو جائز نہیں ہے, تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی وہ ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی, پھر 4 شادیاں, ایسے بہت کی انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے, تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا, وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے. بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے, بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے. دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی. اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح, بولو بھائی نہیں, کیونکہ وہ تو ساس بن گئی. بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے, ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی, اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے, تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے, یعنی ہمارا جو نواسا ہے, اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری. تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا, جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن, میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو, فإنہ مطلاق, یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے, تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھلے طلاق دے دیں, ہم ان کو رشتہ دیں گے. کیوں؟ ان انجب ان اولدا نجیبن, کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے, تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھلے بے شک طلاق دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے. حضرت حسن جب طلاق دیتے اور ان کو فائدہ ہوتا تھا, اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت, 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں, تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق, 2 بیویاں تھیں, ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو. کافی دینار اور دراہم تھے, اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا, اس نے کہا کہ زبردست, کوئی بات نہیں, طلاق مل گئی, لیکن اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک. دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا, مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے, اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی اس کو پیسہ چاہیے تھا, پیسہ مل گیا, اس کو بندہ چاہیے, ٹھیک ہے, یہ میرے نکاح میں رہے گی. تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام. حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں, ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا, اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں, میں کیا کروں, شادی کروں. تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, رشتوں کی کمی تھوڑی, آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو, آپ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں, کیسے کر لوں. تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں. حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح, طلاق قبیح کام ہے, برا کام ہے, اکرہہ, میں اسے پسند نہیں کرتا. تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے, 4 کو طلاق دیتے, فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو, لیکن پتہ چل جائے گی. تو یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا کہنا ہے, جہالت کا مظاہرہ کیا, اور اس کا قصور نہیں, ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں, تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے, اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے, پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں, اس کو چوتھی کوئی نہ دے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے. آپ بتائیے آج کے دور میں, اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا, اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا, بریلوی علماء کے بارے میں کر دے, اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے, وہ کہیں گے یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے, ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے, انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں, اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی, جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے, آل محمد تھے علیہ السلام اجمعین, ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں, باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو فقیر الزامی والا جواب دیتا ہوں نا, اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا, اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے, المتوفى 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں, ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں, لفظ دمشق اے مولویاں سے. تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے.
تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو، حسن دے بیاہ تے بیان کیتے جنا تے نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا. ہو گئے نہیں روایتی جعلی تے بیان کیوں کر دیو؟ یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ بچائے میں. تو ہم تو دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے. لیکن ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا، تو ہم نے حدیثیں بیان کی 200، اکثر بخاری مسلم سے ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے. میچ کریں، نہ نکلے تو آگے پکڑیں. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. تو بتائیے حدیثیں بھی، صحیح مسلم کھولو، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہ ابو تراب علی بن ابی طالب پہ لعنت ہو نعوذ باللہ. تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا نا. اور یہ کہتے ہیں وہ مودودی جو تاریخ اکٹھی کرتا رہا، مودودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا بخاری مسلم سے. تو اٹے بابے جو کچھ جھوٹ لکھ کے گئے نا مولا حسن علیہ السلام کے بارے، تسی دسو کتے لکھیا ہو، کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور شہادت عثمان ابن سبا نے کرا دی. میں کہتا ہوں یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا مین، ان میں ابن سبا کا کہیں نام دکھائے موجود ہو. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط پالیسیز کے ساتھ صحابہ کو اختلاف ہو گیا تھا. ابن سبا اگر کوئی تھا اس حوالے سے تو اس کا ذکر تو موجود ہوتا، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابن سبا تھا، وہ حضرت علی کے دور میں ہے، وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، مولا علی نے اسے خود قتل کروایا. حضرت عثمان کی شہادت کا اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ ہر چیز جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو یہ مفتی صاحب سے کہتا ہوں یہ بھی بالکل جھوٹ آل امیہ کا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسہ تھا؟ حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا؟ حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا. ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. اچھا پھر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے، میں نے سچ پیپر میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، ٹینشن نہیں لینی. جو کچھ بول رہے ہیں لکھے ہیں بھائی، ایک ہی گل لکھی ہے، کہنا 200 روایتیں. حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. ہاں جی، اس میں میرا 67 نمبر سیریل پہ. اس کے میں نے 72 رکھے ہیں شہدائے احد کی نسبت سے، شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ روایتیں 200 ہیں. مثلا 33 نمبر پہ میں نے 8 طرق لیے ہیں غدیر خم کی حدیث کے. 67 کے اوپر بھی 2 طرق ہیں، ایک بخاری کا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے دیکھ لیں 3748 کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا کر رکھا گیا تشت میں نعوذ باللہ، اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک وہاں پر موجود تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت حسین. اور یہ جو بخاری ہے نا صحیح بخاری 3748، اس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں دیکھ لیں، اور اسلام 360 میں بھی عربی دیکھنی ہے. اردو پھر مولوی وڑ گیا، علیہ السلام جگہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. مولوی وڑے گا تو ایک ہی بندہ دنیا سے کاٹ سکتا ہے جس نے عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ اگلے دن کسی کمنٹس بھی آئی تھی اسلام 360 میں حسین علیہ السلام مل نہیں رہا، اور بھائی مولوی وڑے ہے، عربی لکھی ہے. sunna.com ویب سائٹ پہ جائیں، اہل حدیث کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے انگلش اور اردو ترجمے کی. اس میں بھی اردو اور انگلش ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو میں دسم میں کیوں نہ پٹا یار مولوی دی جان نو کڈے بے ایمان نے. یعنی کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ لوگ کوئی عقل کے ناخن لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے 3778. شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو. یہ والی حدیث جو ہے اس کے اندر بخاری میں 3748 آپ دیکھ لیں. تو میں نے اسے ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہم شکل. تو حسین نے 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتی. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی ہے. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب، اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا علیہ امیہ نے کہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح. ٹھیک ہو گیا. اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تو ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی. تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی، چنگی ہوئے معاویہ دے حوالے کر دی تھی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا، تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا. اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی، ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے، حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا، صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے، جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی. اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورۃ الانفال میں 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا ہے، وہ حضرت معاویہ دیتے تھے. جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا سی، حسین دا وظیفہ لایا سی. او معاویہ نے نہیں لایا، اللہ نے لایا ہے. اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کس طرح بچاندے؟ وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس 5واں حصہ مال غنیمت میں سے، کیونکہ اہل بیت پہ زکات تو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ خام خواہ دیتے ہیں وظیفہ لگایا تھا جس طرح مطلب وہ تنخواہ دار تھے ان کے، وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اللہ تو بندے ہو تو ہڈی سے تو ہڈے بزرگوں کی اوقات ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ.
ٹھیک ہے. ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کلپ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ شبہات کہ جو دشمنان اہل بیت کی طرف سے صدیوں سے وارد کیے جاتے ہیں، ان مختصر سے کلپ کے اندر ان کا جواب دیا جا سکے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مظلوم امام، وہ امام کہ جن کا امت نے اس وقت ساتھ نہیں دیا ان کے دور امامت میں، وہ امام کے مصائب کی انتہا ہے اس امام کے اوپر. عزیزان گرامی، ایک وہ شبہ کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج امت مسلمہ اس کو بیان کرنے میں کوئی عار اور کوئی شرم و حیا بھی نہیں کرتی، وہ یہ کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کتب کے اندر ملتا ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا، یا اہل الکوفہ لا تنکحوا الحسن فانہ کثیر المطلاق. اے کوفہ والو، اپنی بیٹیاں حسن کو مت دو، بس حسن زیادہ طلاق دینے والا ہے. اور یہ علماء اہل سنت کے پاس یہ روایتیں موجود ہیں کثیر تعداد میں کہ امام حسن نے 300 تک خواتین کو طلاق دی، یا امام حسن نکاح کرتے تھے طلاق دیتے تھے، نکاح کرتے تھے طلاق دیتے تھے. کثیر المطلاق لفظ زیادہ طلاق دینے والا، یاد رکھیے ناظرین، یہ شأن امامت نہیں ہے. ہمارے پاس شیعہ عقائد میں امام مظہر صفات خدا ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم امام جو منصوص من اللہ ہو، اس کی طرف ایک ایسے ناروا فعل کی نسبت دی جائے، کثیر المطلاق، زیادہ طلاق دینے والا؟ تو اب اگر تاریخ میں دیکھا جائے، خود تاریخ کی کتابوں میں علماء اہل سنت کی، شیعہ کی، تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ آئیے اب تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں. تاریخ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سالہ دور ہے، امامت کا دور. اور 10 سالہ امامت کے دور میں اس دور کے اندر ایک مکار ترین انسان مقابلے میں موجود ہے، معاویہ جیسا علیہ اللعنت والعذاب. معاویہ جیسا مکار انسان اس دور کے اندر، یہ جو نسبت ہے امام کی طرف زیادہ طلاق دینے والا، کثیر المطلاق، اس دور میں نہیں تھی. یعنی وہ معاویہ کہ جس نے 70 ممبروں سے یا 70,000 ممبروں سے مولا متقیان کو سب و شتم کروایا کرتا تھا، جس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت علی اور اولاد علی کے اوپر جو کسی بھی قسم کا الزام یا تہمت لگا کے اس کو پوری تشہیر کی جائے، عرب و عجم و حجاز و یمن و شام میں ہر جگہ پر. اس دور کے اندر اگر اس تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو اس دور میں کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملتا کوئی بھی ایسی روایت کہ اس دور میں امام کی نسبت یہ جملہ مشہور ہو، کثیر المطلاق. تو معاویہ جیسے دشمن کے ہوتے ہوئے اس وقت یہ امام کی نسبت سے جملہ مشہور نہیں ہوا. تو ہوا کب؟ یہ پوری ایک صدی گزرنے کے بعد منصور دوانقی، خدا کی اس پر لعنت ہو، اس کے دور میں آ کے یہ جملہ مشہور ہوا. اور پہلا وہ انسان کہ جس نے یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ امام حسن زیادہ طلاق دیتے تھے، وہ یہ منصور دوانقی علیہ اللعنت والعذاب تھا. منصور دوانقی کے اوپر امام حسن کے جو پوتے وغیرہ، امام کی جو نسل سے جو آگے فرزندان تھے، انہوں نے منصور دوانقی کے مقابلے میں آ کے قیام کیا. تو اس ملعون نے کہ پورا ایک خطبہ مروج الذهب کے اندر مسعودی نے نقل کیا، اس کو پورا خطبہ ارشاد کیا اور اس کے اندر بولا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی تھے کہ جو ایک دن طلاق دیتے تھے، ایک دن نکاح کرتے تھے، ایک دن طلاق دیتے تھے، نعوذ باللہ، ایک دن نکاح کرتے تھے، اور آخر میں اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، بستر مرگ پر سے چلے گئے، نعوذ باللہ من ذلک، العیاذ باللہ. منصور دوانقی کے بعد 384 ہجری 384 ابو طالب مکی نام کا ایک صوفی انسان، صوفی، اور جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو عقل سے بالکل خالی اور بالکل ایک جو ہے وہ جاہل قسم کا انسان، اس نے آ کر اس جملے کو اٹھایا منصور دوانقی کی اور اپنی تاریخ اپنی کتب کے اندر اپنے شاگردوں کو اور اس کی تشہیر کرنا شروع کی. اور وہیں سے پھر یہ جملہ پوری امت مسلمہ کے اندر وہ نادان لوگ جو تاریخ سے ناواقف ہیں، یا وہ نادان حضرات کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ امام کی شان کیا ہوتی ہے، امام کی نسبت ایسا جملہ نامناسب ہے، علماء نے ہمارے پاس، کیونکہ یہ روایت مع الاسف اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، ہماری معتبر ترین کتاب کے اندر. اب ہمارے پاس جو اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس روایت اصول کافی کی شرح مرآت العقول میں اس روایت کو علامہ مجلسی نے مجہول قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ دو ایسے راوی ہیں، ایک حمید نام کا اور دوسرا عتبہ نام کا. یہ دونوں راوی وہ ہیں کہ جو جن کو رجال نجاشی میں نجاشی نے ضعیف قرار دیا، واقفی مذہب سے تھے، ان سے یہ روایت منقول ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ میسج جہاں ہو سکتا ہے میسج دوسرے تمام مؤمنین شیعہ حیدر کرار تک پہنچایا جائے کہ امام کی طرف جو نسبت تھی، یہ تہمت لگانے والا کائنات کا ملعون ترین انسان منصور دوانقی تھا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و عطرتہ الطاہرین.